IMF کے پروگرام میں پاکستان کو اگلی قسط کے اجراء سے پہلے بہت ساری انٹرونشن کرنے کو کہا گیا ہے۔ ان تمام انٹرونشن میں سے ایک بنیادی نوعیت کی انٹرونشن مانیٹری پالیسی کے حوالے سے ہے۔ مانیٹری پالیسی بنیادی طور پہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس میں ملک کے اندر موجود کیپٹل کی کاسٹ کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے اور پالیسی ریٹ یا ڈسکاؤنٹ ریٹ مینشن کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جو مانیٹری پالیسی ہے وہ اس سے پہلے ہر 2 مہینے بعد پیش کی جاتی تھی اور سال میں 6 دفعہ پیش کی جاتی تھی، لیکن 19 نومبر کو پیش ہونے والی مانیٹری پالیسی کے ساتھ ایک پریس ریلیز جاری کر دی گئی ہے کہ پاکستان میں اب سال میں 8 دفعہ مانیٹری پالیسی جاری ہوگی، مطلب ہر 1.5 مہینے کے بعد اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کو جاری کرے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مانیٹری پالیسی کیا ہوتی ہے، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے کیس میں جو بنیادی مقاصد ڈٹرمن کرنے کی بات کی جاتی ہے مانیٹری پالیسی کے حوالے سے، تو ان کا اور حقائق کا کتنا بعد ہے، کتنی دوری ہے اور کتنا اس کے درمیان ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 19 نومبر کو جو مانیٹری پالیسی جاری کی گئی ہے، اس میں پاکستان کے اندر جو پروویژن آف دا کیپٹل ہے، جو کاسٹ آف دا کیپٹل ہے، وہ 8.75% پالیسی ریٹ پہ مہیا کیا جا سکتا ہے۔ اب 8.75 کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ والی کاسٹ ہے جو کہ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو کہی ہے۔ اس کے اندر بینکوں نے اپنا جو مارجن ہے اس کو ایڈ کرنا ہے، جو کہ عام مارکیٹ کے لیے انٹرسٹ ریٹ کی شکل میں باہر نکلے گا۔ تو 8.75 کے اندر بینک اپنا مارجن ایڈ کریں گے اور اس کو پھر عام جو کیپٹل کی پروویژن چاہتا ہے، کوئی انڈسٹری چاہتی ہے، کوئی انڈیویجول چاہتا ہے، کوئی گروپ آف پیپل چاہتا ہے، تو اس کو اس کاسٹ کے اوپر، اس شرح سود کے اوپر کیپٹل مہیا کیا جا سکے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو مانیٹری پالیسی ہوتی ہے اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جو منی کی سپلائی ہے اس کے اوپر مانیٹرنگ رکھنا اور اس کو انشور کرنا کہ ملک کے اندر منی سپلائی زیادہ نہ ہو۔ اگر ملک کے اندر منی سپلائی زیادہ ہوگی تو اس کا جو الٹیمیٹ نتیجہ نکلے گا وہ مہنگائی کی شکل میں نکلے گا۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا کی ایک سٹڈی ہے کہ جس ملک کے اندر 1% منی سپلائی یا کرنسی کی سپلائی بڑھے گی، اس ملک کے اندر 0.6% مہنگائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور پچھلے 3 سالوں میں جو ڈاکٹر حفیظ پاشا کی سٹڈی ہے، اس موجودہ حکومت نے پاکستان کے اندر 49% منی سپلائی میں اضافہ کیا ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر مہنگائی ہے اس میں 3 سالوں میں 30% جو اضافہ ہوا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوا، صرف پاکستان کے اندر جو منی سپلائی بڑھا دی گئی ہے، جو پرنٹنگ جو آف دا نوٹس ہیں ان کو زیادہ کرنے کی وجہ سے جو موجود کیپٹل تھا اکانومی کے اندر اس کو بڑھانے کی وجہ سے 30% پاکستان کے اندر مہنگائی صرف منی سپلائی کے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور جو دوسرا مقصد ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر مانیٹری پالیسی کا، وہ یہ ہوتا ہے جو کہ پاکستان کے اندر بھی ہے، کہ جب بھی پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر پروویژن آف دا کیپٹل سستا ہوگا اور انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو دیر از اے لائکلیہڈ، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، کہ اس ملک کے اندر جو لینڈنگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو کاسٹ آف دا کیپٹل ہے، کیپٹل کو حاصل کرنے کی پروویژن کی، اس کی کاسٹ کم ہوتی ہے تو لوگ زیادہ لون لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے اندر ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور اکانومی کانٹریکٹ ہونے کی بجائے ایکسپینڈ کرتی ہے۔ اور جب اکانومی ایکسپینڈ کرتی ہے تو چونکہ آپ کی لوکل اکانومی میں چیزوں کو پورا کرنے کی سکت نہیں ہوتی، اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، تو امپورٹ بڑھ جاتی ہے۔ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ فینومینا ہے، لیکن اس کو کوشش میں کروں گا کہ سادہ زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ جب بھی ملک کے اندر جو کاسٹ آف دا کیپٹل ہے وہ کم ہوگی تو لوگ زیادہ قرضہ لیں گے، بزنسز زیادہ قرضہ لیں گے، کیونکہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہے۔ تو کاسٹ کم ہونے کی وجہ سے زیادہ ملک نے قرضہ پرووائڈ کیا، سینٹرل بینک نے پرووائڈ کیا، بینکوں نے پرووائڈ کیا، تو ملک کے اندر موجود انڈیویجولز اور جو کارپوریشنز ہیں انہوں نے زیادہ قرضہ لیا۔ اب چونکہ قرضہ زیادہ لے لیا ہے تو اس سے ایک ڈیمانڈ کی پل جنریٹ ہوگی۔ اب جب ڈیمانڈ کی پل جنریٹ ہوگی تو ملک کی جو لوکل اکانومی ہے اس میں تو کیپیسٹی نہیں ہے اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی، تو ظاہر ہے وہ چیزیں پھر باہر سے منگوائی جائیں گی، جس کی وجہ سے آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ بن جائے گا اور ملک میں جو اکانومی اور سسٹینیبلٹی کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو بنیادی طور پہ ان 2 چیلنجز کو کیٹر کرنے کے لیے جو مانیٹری پالیسی ہوتی ہے وہ ڈیوائز کی جاتی ہے، اور یہ 2 بنیادی مقاصد ہیں
کہ ملک کے اندر جو کاسٹ آف دا کیپٹل ہے، اگر کسی نے کیپٹل لینا ہے، کسی نے پیسہ لینا ہے، تو اس کے اوپر ایک بہت ہی پروفاؤنڈ طریقے سے، بڑے انالیٹیکل طریقے سے اس کو واچ کیا جائے اور اس کو مانیٹر کیا جائے. اور دوسرا، منی سپلائی بڑھنے کی وجہ سے اگر مہنگائی ہوئی ہے تو اس کو بھی کم کیا جائے. اب موجودہ دور میں جو 19 نومبر کے مانیٹری پالیسی میں یہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ مانیٹری پالیسی میں جو ریٹ ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے، جو پالیسی ریٹ ہے، اس کو بڑھانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر جو مہنگائی ہے اس کو کم کر سکیں. اب آتے ہیں اس کی ادر سائڈ بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پاکستان میں جو مہنگائی ہے یہ ملک کے اندر جو پروویژن آف دا کیپٹل ہے اور جو منی سپلائی ہے اس کے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی ہے. تو سب سے پہلے تو اس کا جو کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 1.5% جو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے اور اس کو 8.75 پہ لے گئے ہیں ود دس انٹینشن کہ جو منی سپلائی ہے وہ کم ہو جائے گی، لوگ قرضہ کم لیں گے تو ملک کے اندر جو مہنگائی ہے، جو انفلیشن ہے وہ کم ہو جائے گی. تو اس کے اوپر جو پہلا اعتراض لگتا ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے آپ ایک دفعہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو 13.5% تک بڑھا چکے ہیں. تو کیا جب آپ نے 13.5% انٹرسٹ ریٹ کیا تھا تو ملک کے اندر مہنگائی کم ہوئی تھی یا زیادہ ہوئی تھی؟ آبویسلی زیادہ ہوئی تھی. دوسرا اور بہت اہم اعتراض جو مانیٹری پالیسی کو ایز اے ٹول استعمال کرنے کے اوپر ہے کہ ہم نے انفلیشن کنٹرول کرنا ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تھرو مانیٹری پالیسی، اس کے اوپر جو بنیادی نوعیت کا اعتراض بنتا ہے دوسرا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے، ایک بہت ہی کنزرویٹو ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا 50% انڈاکومنٹڈ ہے، وہ بینکنگ چینل میں آتا ہی نہیں ہے، وہ ٹیکسیشن کے نیٹ میں آیا ہی نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر پاکستان کی اکانومی کا اس وقت سائز تقریباً $300 ارب ہے تو $300 ارب کی اور اکانومی ہے جو کہ ڈاکومنٹڈ ہی نہیں ہے، جو بینکنگ چینل پہ آتی ہی نہیں ہے. تو آپ کی جو پوری انٹرونشن ہے، اس انٹرونشن میں آپ کی اکانومی کا 50% تو کسی طرح امپیکٹ کرے گا ہی نہیں. آپ کی اس انٹرونشن کا اس کو فائدہ نقصان تو ہونا ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی انٹرونشن جو کہ آپ کی 50% آف دا اکانومی کے اوپر ایمڈ ہے، اس کے لیے ڈیزگنیٹ آپ نے کر دی ہے، اس کا جو امپیکٹ پڑے گا وہ پوری اکانومی کے اوپر کیسے پڑ سکتا ہے؟ پھر جو تیسرا اس کے اوپر اعتراض لگتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر صرف منی سپلائی بڑھنے سے مہنگائی ہو رہی ہے؟ آبویسلی دا آنسر از نو. پاکستان کے اندر مافیاز ہیں، کارٹلز ہیں، لوگ بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، ہورڈنگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے چیزوں کی مصنوعی طور پہ اس کے ڈیمانڈ جنریٹ کر دی جاتی ہے. اور سب سے اہم کہ حکومت کی اپنی جو کیپیسٹی ہے ٹو انشور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اسی کے اوپر کویسچن مارک ہے. تو تیسرا اعتراض یہ لگتا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں جو مہنگائی ہوتی ہے وہ صرف منی سپلائی کے بڑھنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان جیسے ممالک میں مہنگائی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو چوتھا اعتراض لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ریاست کے پاس تو کوئی اتھینٹک ڈیٹا ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر کسی بھی سرٹن آئٹم کی کتنی سپلائی ہے، اس کی پروڈکشن کتنی ہوئی ہے، ہم نے کسی بھی سرٹن آئٹم کی کتنی درآمدات کی، کتنی برآمدات کی، اور پاکستان کی لوکل ڈیمانڈ کتنی ہے، اس کا کوئی بھی اتھینٹک ڈیٹا ہی نہیں ہے. تو اب کس بنیاد کے اوپر، ایک ازمپشن کی بنیاد کے اوپر جو مانیٹری پالیسی ہے اس کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں مہنگائی کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں؟ اور آخری جو بات اس کے اوپر میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا جو سب سے برا امپیکٹ پاکستان کے کیس میں ابھی پڑا 19 نومبر کے بعد، کہ جس دن پاکستان کے اندر انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا گیا اس سے اگلے دن ہماری اسٹاک ایکسچینج میں تقریباً 600 پوائنٹس کی مندی دیکھی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی آپ نے کیپٹل کو مہنگا کیا، اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ جو انویسٹمنٹ کا اور انٹرسٹ ریٹ کا ایڈورس ریلیشن شپ ہے، کہ جیسے ہی ملک کے اندر انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا اس ملک کے اندر جو لوکل انویسٹمنٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو آج کی ویڈیو میں اوورال ہم یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ہم نے مانیٹری پالیسی کے اندر جو چینجز کی ہیں اور مانیٹری پالیسی کو جو سینٹرل آف دا اٹینشن رکھنے کی ہماری یہ اسٹریٹجی ہے یہ کتنی کار فرما ہوگی، اور ہماری اکانومی کے اوپر اس کے کیا پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹ آنے کی ہمیں جج کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کیا چانسز ہیں کہ یہ ایڈورسلی امپیکٹ کرتی ہے یا اس کے کوئی پازیٹیو امپیکٹ آئیں گے. خاص طور پہ کہ جب مانیٹری پالیسی کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو بڑھانے کا بنیادی مقصد یہ بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر ہم نے چونکہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے، چونکہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، تو ہم پروویژن آف دا کیپٹل اینڈ دا کاسٹ آف دا کیپٹل کو بڑھا کے پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی فیڈ بیک ہو یا کوئی اعتراض ہو تو ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ.